بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 5 منٹ کے مدد سے میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ امید ہے تمام ناظرین کو اس پروگرام سے فائدہ ہو رہا ہوگا۔ آج 10واں روزہ ہے اور رحمت کے عشرے کا آج آخری روزہ، اس لیے جو چند گھڑی رہ گئی ہیں کوشش کریں ان گھڑیوں کو قیمتی بنائیں، اور جو افطاری کا وقت آنے والا ہے انتہائی قیمتی وقت ہے اور رحمت کے عشرے کی آخری گھڑی ہے، اس وقت میں کوشش کریں کہ اس وقت کو قیمتی بنائیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی تصدیق کے لیے بہت بڑے معجزے عطا فرمائے تھے، مثلاً بغیر باپ کے پیدا ہونا، پیدائش کے بعد ماں کی گود میں ان کی صفائی بیان کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا، مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مار کر اڑا دینا، لوگوں کے گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کا بتا دینا، ان کی دعا سے آسمان سے دسترخوان کا اترنا، زندہ آسمان اٹھا لیا جانا، قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریف لانا، یہ وہ معجزات ہیں جن کی شہادت قرآن پاک دے رہا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو توحید اور ایمان کی دعوت دینا شروع کی تو آپ کی محبت، عقیدت اور قبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر یہودی قوم اس دعوت اور شہرت کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھنے لگے، اس لیے انہوں نے بادشاہ وقت کو اپنا ہم خیال بنا کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس مکان میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے اس کو گھیر لیا، موقع پا کر آپ کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ ایک یہودی کو آپ کا ہم شکل بنا دیا جس کو ان لوگوں نے پکڑ کر سولی چڑھا دیا اور یوں سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا ہے۔ اس بارے میں یہ بات سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں اور قرب قیامت میں اللہ رب العزت دوبارہ ان کو اس روئے زمین پر نازل فرمائیں گے۔ اس لیے یہ نظریہ رکھنا اور عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے اور اسلامی کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اگر اس عقیدے کو انکار کر دیتا ہے تو دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا، اس لیے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تمام عقائد کا ماننا اور تمام عقائد پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے، لیکن اسلام سے باہر نکلنے کے لیے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کر دینا یہ اسلام سے خارج کر دیا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دعا کی قبولیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ایک لپ اس میں ڈالا اور فرمایا ایک اپنے بدن سے لگا لو۔ میں نے اپنے بدن سے لگایا، اس روز سے میں آپ علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز کا درجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے، یعنی جس طرح سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح نماز کے بغیر دین زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز میں بڑی سستی ہوتی ہے۔ نماز یہ اہم اور بنیادی عمل ہے اسلام کا، اس لیے نماز کی چھٹی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، شب قدر کی دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا دعا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے لہذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز اشراق کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب رکھا جائے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں، کفر و شرک کا نتیجہ جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔
دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کی حالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اعمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے، کوئی تو پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور کسی کا حال یہ ہوگا کہ پاؤں سے لے کر منہ تک پسینے میں ہوگا، اس کا پسینہ لگام کی طرح منہ میں گھسا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ طب نبوی سے علاج، خربوزہ کا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزہ کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے بالکل ختم کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود مہربان ہے، اور نرمی اور مہربانی کرنا اس کو بہت پسند ہے، اور نرمی پر وہ اتنا دیتا ہے جتنا سخی اور اس نرمی کے علاوہ پر نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔